اس واقعہ کو لے کے ازواج مطہرات کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو جی، ازواج مطہرات جو ہے نا پروپیگنڈا کیا کرتی تھیں، نبی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا کرتی تھیں، اور آپس میں بھی ان کی جو ہے نا دشمنیاں تھیں، پیار محبت کوئی نہیں تھا۔ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف۔ کیوں؟ جس طرح نبی کے اصحاب آپس میں پیار اور محبت کرتے تھے، رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے، اسی طرح ازواج مطہرات باوجود اس کے کہ وہ ان کا رشتہ آپس میں سوکنوں والا تھا، سوکن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں آیا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مجلس کیا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتی تھی، اور نبی کی خدمت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے نا حصہ جو ہے نا وہ لیا کرتی تھی۔ ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ یہ نہیں کہ ایک سوکن کا منہ ادھر ہے اور دوسری سوکن کا منہ ادھر ہے۔ ہاں، یہ واقعہ وہ جو دلیل بنا رہے ہیں، یہ تو دلیل بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کہنا کہ نبی کے ساتھ ان کو محبت نہیں بلکہ نبی کے تو خلاف وہ منصوبے بنایا کرتی تھی، اس واقعہ کی بنیاد پر یوں کہتے ہو؟ بھائی، یہ واقعہ نبی کے خلاف منصوبے کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ نبی کی ازواج مطہرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید ترین محبت کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ازواج مطہرات اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی بی بی کے پاس آپ کا وقت زیادہ لگ گیا ہے، ہمارے گھر آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑی سی جو تاخیر تھی، یہ تھوڑی سی جو جدائی کا غم تھا، ازواج مطہرات کو یہ چیز بھی برداشت نہیں تھی۔ ہر بی بی کا یہ جو ہے نا دل کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر میرے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارے، مجھے زیادہ وقت دے، میرے پاس زیادہ رہے، مجھ سے زیادہ باتیں کرے، مجھ سے زیادہ جو ہے نا خدمت لے، مجھے خدمت کا زیادہ جو ہے نا موقع جو ہے نا ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہ واقعہ جو ہے نا وجود کے اندر آیا۔ اور دوسری بات ہے تو بشر ہی تھی نا، انسان ہی تھی، کوئی فرشتہ تھوڑی تھی کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو سدھارا۔ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کے اندر آدھے سے زیادہ زندگی شادیوں کے اندر گزری ہوگی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے نا پہلی شادی کی، 25 سال سے لے کے 63 سال زندگی تک جتنی بھی آپ نے شادیاں کی ہیں، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، ازواج مطہرات کو کتنی دفعہ اللہ نے ڈانٹا ہے؟ صرف 2 مقام پہ ڈانٹ پڑی، صرف 2 مقام پہ۔ ایک جس وقت انہوں نے آپ سے زائد خرچے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، نہ تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تم نے میری نبی کو اذیت دی، آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ اور اس موقع کے اوپر بھی اللہ نے اختیار دیا، میرے نبی ان کو اختیار دے دیجئے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کی دولت کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آخرت کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو لینا چاہتی ہیں تو پھر دنیا جو ہے نا وہ نہیں ملے گی۔ ازواج مطہرات نے اپنی غلطی کو سدھارا اور اللہ اور اس کے رسول کو تو پسند کیا، محبت تھی تبھی تو پسند کیا، دنیا کو نہیں پسند کیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا مقام جو ہے نا وہ یہ تھا، اللہ رب العزت نے اس جگہ کے اوپر بھی ڈانٹ پلائی اور فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اگر میرے نبی کے خلاف تم یوں ہی منصوبے بناتی رہی تو خیال کرنا میرا نبی تم کو طلاق دے دے گا، میں اللہ اس کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کروں گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی، اور ان کی صفتیں کیا ہوں گی؟ مسلمات، وہ کامل درجے کی مسلمات ہوں گی، کامل درجے کی مومنہ ہوں گی، کامل درجے کی تابع دار ہوں گی، کامل درجے کی اللہ کی عبادت گزار ہوں گی، کامل درجے کی روزہ رکھنے والی ہوں گی، پھر ان میں سے کچھ سیبہ بھی ہوں گی، شادی شدہ بھی ہوں گی، اور کچھ باکرہ بھی ہوں گی۔ میں اللہ اپنے نبی کے لیے ان عورتوں کا انتخاب کر لوں گا، اس وقت وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ کیا نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دے دی تھی؟ نہیں دی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی غلطی کو سدھار لیا، توبہ طائب ہو گئے، پھر انہی عورتوں نے میرے نبی کی وفات تک ساتھ رہے، کوئی اور عورت نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات جو تھی وہ میرے نبی کے ساتھ شدید جو ہے نا محبت کیا کرتے تھے،
زندگی کے اندر اگر 1 یا 2 مرتبہ کسی بڑے نے ڈانٹ بھی دی ہے تو اس سے یہ آپ نے اخذ کر لیا ہے کہ وہ میرے نبی کے مخالف ہوا کرتی تھی یا ان کے خلاف منصوبے بنایا کرتی تھی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ ایک دن میں کتنی مرتبہ لڑائی ہو جاتی ہے، کتنی دفعہ تلخی کے الفاظ ہم اپنے گھر والیوں کو کہہ دیتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، سوٹے چل پڑتے ہیں جناب۔ ادھر تو یہ چیز نہیں تھی، ازواج مطہرات میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس سارے واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہی بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس انسان نے یہ بات کہی ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کذب، جس نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے، آپ غیب جانتے ہیں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا اور بہتان باندھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔